طلوع اسلام سے پہلے مکہ کا نقشہ۔ طلوع اسلام کا مکہ وہ مکہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں اللہ کے قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس مقدس شہر کی سرحدیں کعبہ اور اس کے آس پاس کے شہر سے باہر ہیں، اور عرفات کا پہاڑ، ہرا کا پہاڑ اور سور کا پہاڑ بھی اس شہر کی حدود کے اندر شامل ہے۔ تقریباً 10 برس تک مسلمانوں پر ظلم ڈھائی گئی، ان کو ستایا گیا، تشدد اور بائیکاٹ کیا گیا، صرف اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والليل دجى من وفراته الله 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 الله۔ اس شہر کے مشرق میں مقام عرفات اور اس کے مغرب میں غار سور، اور اس شہر کے شمال مشرق میں ہم مینا کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر غار ہرا ہے۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 کعبہ کا غلاف جس کو کسوہ کہتے ہیں، اس وقت اس کی دیواروں پر مختلف رنگوں کے اعلیٰ معیار کے کپڑے ڈالے جاتے تھے۔ زمزم پانی کے کنویں کو اس کے پاس ہی کافی اوپر تک لایا گیا ہے، لیکن اصل میں اس کنویں کا پانی کافی نیچے اور کافی گہرائی میں ہے۔ اس کے ارد گرد 2 چھوٹے چھوٹے حوض تھے، ایک جو کعبہ کے قریب تھا پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایک جو کعبہ سے دور تھا اس کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم۔ جنوبی مکہ کے وسط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نہایت ممتاز ساتھیوں کے گھر تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور جو اسلام کے پہلے خلیفہ بھی تھے، اور ان کے مغرب میں عمر پہاڑی کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور عظیم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد بھی تھے، یہیں پر پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے۔ اب چلتے ہیں شمال کی طرف جہاں مکہ کا دل ہے، جہاں ہمارے مشرق میں 2 اجیاد کی وادیاں ہیں، اور جہاں کعبہ مکہ کی وادی کے بالکل درمیان میں ہے، اور کعبہ کے مغرب میں دار الندوہ جو کہ قریش کا مشاورتی گھر ہے، جہاں ایک جرگے میں تمام اہم فیصلے کیے جاتے تھے جس میں قریش کے تمام بہترین لوگ شامل ہوتے تھے، اور کعبہ کے جنوب میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا اور اسرا اور معراج کے معجزاتی سفر کے لیے لے جایا گیا، اور ان کے مشرق میں عبداللہ بن جدان کا گھر تھا، اور اسی اجیاد وادی میں عقبہ بن ابی معیط کا گھر بھی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور اس کے مشرق میں ابی العاص اور ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور ان کے مخالف شمال کی وادی میں شیطان صفت ابو جہل کا گھر تھا۔ الصبح بدا من طالعته۔ مزید شمال کی طرف ارقم رضی اللہ عنہ کا مشہور گھر تھا،
جو کہ بالکل صفا پہاڑی کے نیچے تھا، جو مسلمانوں کی خفیہ تعلیم گاہ تھی، جہاں پر چھپ کر اسلام اور قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کعبہ اور زمزم کے شمال میں بنی شعیبہ کا مشہور دروازہ تھا، جو کہ کعبہ اور شمال کی طرف سے داخلی دروازہ تھا۔ مزید شمال کی طرف بنو ہاشم کی وادی تھی، جو کہ سیدھے ہاتھ پر تھی، لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابن عباس کا مشہور گھر تھا، جو کہ صفا اور مروہ کے وادیوں کے راستے پر آتا تھا۔ مزید شمال کی طرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور ممتاز کاروباری شخصیت بھی تھی، اور ان کے پاس ہی مروہ پہاڑی کے نیچے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور ان کے شمال میں اسی مروہ پہاڑی کے پاس ہی ظالم اور بدعنوان عتبہ بن ربیعہ کا گھر تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے بالکل پاس ہی معتب بن ابو لہب کا گھر تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کے برعکس اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے مشرق میں بنو ہاشم کی وادی کے داخلی راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا گھر تھا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کے شمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا گھر تھا، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، اور پہاڑی کے نیچے ساتھ ہی شیطان صفت چچا ابو لہب کا گھر تھا۔ مزید شمال کی طرف بنی عامر وادی کا داخلی راستہ تھا۔ پہاڑی کے نیچے داخلی راستے کے ساتھ ہی العاص بن سعید کے خاندان کی جائیداد تھی۔ بنو عامر کی وادی کو مشرق کی طرف چھوڑ کر شمال کی طرف رخ کریں تو وہاں ایک فحش علاقہ تھا، جہاں خیموں پر سرخ جھنڈے لگائے جاتے تھے اور بدکاری کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور ناچ اور گانا کی محفلیں سجائی جاتی تھی۔ اور اس کے مشرق میں بنی عامر کی وادی کے بالکل باہر بکری منڈی تھی، اور اس کے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان تھا، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہیں۔ سعت هي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارة۔ اب اس خوبصورت زاویے سے ہم مکہ کی تمام پہاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شمال ہمارے دائیں طرف ہے اور جنوب ہمارے بائیں طرف ہے۔ اس زاویے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف ہند پہاڑی، ڈھلما پہاڑی، لہلا پہاڑی، تینوں پہاڑ قحافہ کا حصہ ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صفا پہاڑی ابو قیس پہاڑ کے بالکل نیچے ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی۔ اور اب آپ کو کچھ مشہور کنویں، بازار اور اہم راستے جو کہ مکہ کے اندر اور مکہ سے باہر جا رہے ہیں نظر آئیں گے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شمال دائیں طرف ہے، اور اس کے آگے دو راستے نکل رہے ہیں، جن میں سے ایک مشرق کی طرف نکل رہا ہے اور ایک اس کے سامنے ہے جو مینا اور عرفات کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اور آخر میں اب یہیں سے آپ کو نظر آئیں گے وہ مقامات جہاں پر اس وقت کے مختلف قبائل آباد تھے۔ ویسے تو بہت سے قبیلے آباد تھے، لیکن یہاں پر صرف قریش کے کچھ قبائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اجیاد کی دانو وادیاں پوری طرح سے بنی مخزوم کے پاس تھی، اور اسی کے شمال میں بنی ہاشم کا مضبوط گڑھ تھا، جہاں پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، جہاں انہوں نے مشکل ترین 3 سال بھوک اور پیاس برداشت کی، جب تک وہ بائیکاٹ ختم نہ ہو گیا۔ بنی اودعی صفا پہاڑی اور کعبہ کے درمیان میں رہتے تھے، لیکن دوسرے قبیلوں کے ساتھ جھگڑوں کی وجہ سے ان کا بنی سہم کے ساتھ اتحاد ہو گیا، اور پھر کچھ قبیلہ عمر پہاڑی کے نیچے آباد ہو گیا اور کچھ قبیلہ حجون کی وادی میں آباد ہو گیا۔
نبوت سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے مکہ کے شمال کی طرف غار حرا جایا کرتے تھے۔ جو کہ حرا پہاڑ کے بالکل اوپر تھا اور جس تک رسائی بہت مشکل تھی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رمضان کے مہینہ میں قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تکالیف کا سامنا کیا، اور پھر 10 سال کے بعد شدید اذیتیں اور ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ انہی لمحات میں قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، اور اس شیطانی عمل کے لیے انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ افراد کا انتخاب کیا۔ بہادر سیدنا علی رضی اللہ عنہ قریش کے اس گروہ کو دھوکہ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اور پھر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا رخ کیا، جو پہلے سے ہی اس سفر کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آپ اور سیدنا ابو بکر مکہ سے باہر جنوب کی طرف غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں نہیں ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر کچھ لوگ اس علاقے میں پھیلا دیے اور ایک بہت بڑا انعام مقرر کیا، جو کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر قتل کر دے۔ 3 راتوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں چھپے رہے، جس کے بعد انہوں نے ایک لمبے اور خطرناک مدینے کے سفر کا آغاز کیا، اور اس ہجرت کے بعد ہی سرعام نماز کے لیے اذان دینے کا آغاز ہوا، اور اسلام اس کے بعد مضبوط ہوا اور مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ جو کہ اسلام میں اہم شہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج تک ہر سال لوگ حج کرنے آتے ہیں اور دن اور رات اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله